حضرت سیدنا عبدالرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا بقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئی، حضور میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے۔ میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کروا لوں۔ میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم نے میرے دن کا سکون اور راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ مجھے ایک پل سکون میسر نہیں ہوتا۔ خدا را میری حال دار پر رحم فرمائے۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور اس طرح مجھے قرار نصیب ہو جائے گا۔ اس بوڑھی ماں کی یہ مامتا بھری باتیں سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ جب دکھیاری ماں نے دھارس بندھانے والی یہ باتیں سنی تو دعائیں دیتے ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کو نہ سن سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہے۔ کچھ عرصہ بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دعائیں دے رہی تھی اور آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، حضور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ عز و جل نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ خود اپنی رہائی کا واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے نوجوان اپنا واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا، جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو انہوں نے مجھے چند اور قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا۔ وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے۔ پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدیدار کے پاس بھیج دیا گیا۔ اس کی ملکیت میں بہت سارے باغات تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا۔ وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغات اور کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھیجتا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو واپس ہمیں قید خانہ میں ڈال دیا جاتا۔ اس طرح ہم ان کی قید میں مشقتیں برداشت کر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لایا جا رہا تھا تو یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑیں۔ جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو وہ میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا، بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں، میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے افسر کو یہ واقعہ بتایا۔ وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراً ایک لوہار کو بلایا اور کہا، اس نوجوان کے لیے مضبوط سے مضبوط بیڑیاں تیار کرو۔ لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی اور مجھے دوبارہ پابند قید کر دیا گیا۔ ابھی میں ان بیڑیوں میں چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے باہم مشورے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا، اے نوجوان کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ میں نے کہا، ہاں الحمدللہ میری ماں زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس کی دعاؤں نے اس نوجوان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور اللہ عز و جل نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھے اسلامی سرحد تک چھوڑ گئے۔ جب اس نوجوان سے وہ دن
اور وقت پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہ وہی دن تھا جس دن بڑھیا حضرت سیدنا بقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ اسی دن اور اسی وقت نوجوان کو روم میں وہ واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ماں کی دعاؤں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔